صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو امتحان کے لیے بنایا. تو دنیا میں جتنے انسان زندگی بسر کر رہے ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے. مالدار مالداری میں امتحان دے رہا ہے, غریب غربت میں امتحان دے رہا ہے. جتنے لوگ جس معاشرے میں جس ماحول میں جس طبقے کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں ہر ایک جو ہے اپنے حال میں جو ہے وہ امتحان دے رہا ہے. اور اللہ نے دنیا بنائی ہی امتحان کے لیے. دنیا بنائی, حضرت آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پر دنیا میں بھیجا تھا. یہ دنیا ہے ہی امتحان کی جگہ. ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے. ایگزام ہال میں جو بچہ بیٹھ جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں جو پرچہ دیا جاتا ہے اس کے سامنے چند سوال ہوتے ہیں, اس کا جواب لکھنا ہوتا ہے. اب وہ بھلے جواب کے وہ تاج محل کو چھوڑا لے تو بیٹھ جائے تو ٹیچر اسے کچھ نہیں بولتا, چھوڑا لے, اس کا رزلٹ آگے ملے. کرنے تجھے جو کرنا ہے رزلٹ آگے ملے. میرے دوستو یہ ہم سب کہیں, اللہ کے ہم کہیں اس دنیا کے اندر امتحان دے رہے ہیں, لیکن اس کا رزلٹ میرے دوستو موت کے بعد پتہ چلے. زندگی کیسی گزر رہی ہے, جس حال میں گزر رہی ہے وہ مجھے اور آپ کو معلوم. جس کی زندگی جس حال میں گزر رہی ہے اسے خود معلوم ہے کہ اس کی زندگی کس حال میں کس نیت کے ساتھ اس کی زندگی بسر ہو رہی ہے وہ خود جانتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی آدمی کوئی غلطی کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, کہ جس جگہ پر کھڑے ہو کر گناہ کرتا ہے وہ زمین گواہ بن جاتی ہے کہ اس نے آج فلاں گناہ کیا ہے. اس کے کندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ گواہ بن جاتا ہے کہ اس نے آج فلاں گناہ کیا. وہ جس اعضا سے وہ گناہ کیا تھا وہ اعضا گواہ بن جاتے ہیں کہ اس نے آج فلاں گناہ کیا. ہر چیز میرے دوستوں بزرگوں محفوظ ہو رہی ہے. چاہے ذرے کے برابر نیکی ہو وہ بھی محفوظ ہو رہی ہے, چاہے ذرے کے برابر شر ہو, غلطی ہو, بدی ہو, وہ بھی محفوظ ہو رہی ہے. ہر چیز میرے دوستوں بزرگوں وہ نوٹ کی جا رہی ہے, لکھی جا رہی ہے. جس دن قیامت کا دن ہوگا ہمارا نام اعمال کا پرچہ جب رجسٹر ہمارے سامنے لایا جائے گا, یہ دیکھ کر حیران ہو جائے گا کہ اتنا لمبا رجسٹر میرا. اس سے پوچھا جائے گا دیکھ لے یہ تیرا رجسٹر ہے, تیرا نام اعمال ہے, تیرا لکھا ہوا یہ چیز ہے, ذرا دیکھ لے کہیں میرے فرشتوں نے تیرے کوئی کام تو نے کیا ہو نیکی کا اور میرے فرشتوں نے نہ لکھا ہو تو بتا دیں, ہم لکھ دیں گے. اور کوئی ایسی غلطی جو تو نے کیا ہی نہیں لیکن میرے فرشتوں نے اسے لکھ دیا ہو تو بتا دیں, ہم مٹا دیں گے. دیکھو سب سے پہلی بات تو یہ پورا بولنے والا مجموعہ بیٹھا ہے. ہمارا جو یہاں اتوار کے دن جو جوڑنا ہوتا ہے وہ ہمارے مسجد و فکر کا جوڑ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پوری مسجد اور فکر کو بلایا جاتا ہے کہ بھی یہاں صرف فکریں لے کر ہم پھر کیا ہے مقام پھر اپنی مسجدوں میں جا کر کام کیسے چلے, انہیں فکروں کے لیے بلایا جاتا ہے. تو جب اسے کہے دیا جائے گا وہ یہ دیکھ کر کہے گا یا اللہ یہ کیسا رجسٹر ہے, کیسی پرچی ہے, نہ اس نے کوئی کمی چھوڑی, نہ کوئی غلط نیکی چھوڑی ہے, نہ کوئی بدی چھوڑی ہے, ہر ایک اس میں لکھا گیا ہے. تو یہ سب لکھا جا رہا ہے, سب لکھا جا رہا ہے. لیکن دوستو بزرگوں اس کا رزلٹ موت کے بعد پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے گزری. موت کے بعد پتہ چلے گا کہ میں گدھے پہ سوار تھا کہ گھوڑے پہ سوار تھا. مسئلہ دنیا کا نہیں ہے میرے دوستو بزرگوں, مسئلہ آخرت کا ہے. تو اس کا ہے بولو 1000 روپے میٹر کپڑا جس نے پہنا اس کا بھی آج کا دن اتوار کا دن گزر گیا. جو ایک چادر لپیٹ کر پورے گلی گلی گھوم رہا تھا اس کا بھی آج کا دن گزر گیا.
اور جس نے صبح سے اب تک بہترین سے بہترین لذیذ لذیذ کھانے کھایا اس کا بھی دن گزر گیا، اور جو صبح سے لے کر اب تک ایک لقمے کے لیے در در کی جو ٹھوکریں کھا رہا ہے اس کا بھی دن گزر گیا۔ میرے دوستوں گزر گیا ہے، گزر جائے گی، مسئلہ میرے اور آپ کا آخرت کا ہے، مسئلہ میرے اور آپ کا آخرت کا ہے۔ یہ دنیا اللہ پاک نے ہم سب کو بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور سب سے بڑا امتحان انبیاء علیہ السلام نے دیا ہے۔ سب سے بڑا امتحان کس نے دیا ہے؟ منجے ذرہ صبح سے شام تک کا سر کا درد زیادہ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں میرے سے زیادہ پریشانی کسی نے ہے۔ ذرہ کوئی مصیبت آ گئی تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بھائی شاید کہ میری پریشانی جتنے میرے اوپر جتنی مصیبتیں ہیں وہ شاید کہ ملک میں کسی اور کے پاس نہیں، بلکہ یوں سمجھ کہ پوری دنیا میں کس کے پاس بھی نہیں اتنی مصیبتیں میرے پاس موجود ہیں، میں اتنی مصیبتوں سے گزر رہا ہوں۔ لیکن نہیں، ہمارے شہر کے ایک بزرگ تھے نذیر صاحب، اللہ آپ کے خبر کو منور کرے، حضرت اکثر مذاکرے ماسٹر میں بولتے تھے اللہ ہلا کو دیکھتا ہے، گرا کو دیکھتا نہیں۔ کیا کو دیکھتا ہے؟ اللہ کیا کرتے؟ بندے کو ہلا کو دیکھتی نہیں، گرا کر نہیں دیکھتے۔ وہ بندہ جتنی اس کے اندر کیپیسٹی ہے اٹھانے کی، برداشت کرنے کی، ہوتے حالات اللہ بھی دیتے سب۔ اللہ ایسے نہیں کہ بندے کی طاقت سے زیادہ اس کے پر پریشانیاں، حالات اور مصیبتیں ڈال دے۔ تو میرے دوستوں سب سے بڑی قربانی انبیاء علیہ السلام نے دی ہے۔ ذرا انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، انبیاء علیہ السلام نے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ کسی نبی کو آرے سے کاٹا گیا، کسی نبی کو سولی پر چڑھایا گیا، کسی نبی کو جلتے ہوئے کہے تندور میں ڈال دیا گیا، کسی نبی کو کھولتے ہوئے پانی میں، کسی نبی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ اتنی تکلیفیں، اتنی مشقتیں، کسی نبی کی کہے پیروں میں کیل گاٹ دی گئی، ہاتھوں میں پیروں میں کیل گاٹ دی گئی۔ میرے دوستو اتنی تکلیفیں ہر نبی کو دی گئی ہے، ہر نبی کو دی ہے، لیکن میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے سارے انبیاء علیہ السلام کی تکلیف ایک طرف رکھ دی جائے اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف سارے نبیوں کی تکلیف سے بڑھ جائے گی۔ بولو کتنا ستایا ہوگا میرے اور آپ کے نبی کو، کتنا پریشان کیا ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن کتنا برداشت کیے ہوں گے میرے اور آپ کے نبی، بتاؤ۔ سب سے بڑی قربانی انبیاء علیہ السلام نے دی ہے، ہاں سب سے بڑی قربانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہیں، کفار بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں کہ دیکھو ابھی ہم گزر رہے تھے، دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا کریں، چلو کچھ تلاش کرو۔ دیکھا یہ کسی ایک گھر کے اندر جو ہے اونٹ کٹا ہوا تھا، اس کی اوجڑی بوٹی لا کر دو چار آدمی گئے، اس کی وزندار بوٹی کو لے اوجڑی کو لے آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی حالت میں تھے تو ان کی پیٹھ پر رکھ دیا گیا۔ اللہ کے لیے ہل نہیں سکے، اتنی تکلیف، پیٹھ پر اتنی بڑی اوجڑی بوٹی رکھ دی گئی۔ بتاؤ میرے دوستوں بزرگوں، بلکہ یہ فرمایا صبح سے اچھے خاصے اللہ کے نبی علیہ السلام گھر سے نکلتے تھے، جب شام کو آتے تھے تو کہے بکھرے ہوئے بال ہوتے تھے، غبار آلودہ ہوتے تھے، بدن پر مٹی پڑی ہوئی ہوتی تھی، نعوذ باللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کوئی تھوک دیتا تھا، کوئی گالی گلوچ کرتا تھا، کسی سے بدلہ لینے کی امید نہیں، واپس آتے تھے۔ بیٹی زینب جو ہے پانی کا پیالہ لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو پوچھتی اور کہتی ابا جان آپ نے ان لوگوں کا کیا بگاڑا ہے جو آپ لوگ آپ کو اتنا پریشان کرتے ہیں۔ ہر لائن سے میرے اور آپ کے نبی نے قربانی دی۔ دیکھو میرے دوستوں سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی ہے، اس کے بعد اس امت سے قربانی کو مانگا ہے، اس کے بعد کس سے مانگا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے نبی عائشہ آرام کے ساتھ زندگی بسر کر کے چلے گئے اور کہیں اس امت سے قربانی مانگا ہو، نہیں نہیں نہیں، ہر پہلے صفحے اول پر میرے اور آپ کے نبی نے قربانی دی ہے، اس کے بعد اس امت سے قربانی کو مانگا گیا، اس کے بعد اس امت سے بولو۔ لیکن میرے دوستوں ہم سمجھ رہے ہیں کہ آج میری قربانی بڑی، نہیں، ہماری کوئی قربانی نہیں ہے، لگانے والے زندگیاں لگا ڈالے، ہمارا تو واپسی کی نیت کے ساتھ وقت شروع ہوتا سب، کون سی نیت کے ساتھ؟ چٹکی مار کو بولاتی ہمیں فلاں تاریخ تو تمہارے سامنے نہیں رہا، تمہیں کیا بولے وہ چیزوں، لیکن لگانے والوں نے زندگیاں کھپا دی ہے، زندگیاں لگا دی ہے، زندگیاں لگا دی ہے۔ ان کی قربانی کے نزدیک ہماری کوئی قربانی نہیں، ان کی قربانی کے نزدیک بولو ہماری کوئی قربانی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی کیسی کیسی قربانی میرے اور آپ نے کیا کیا قربانیاں دی اس امت کے لیے، بھوکے پیاسے رہے، دیکھا آئے
وہ ایسی قربانیاں تھی، اللہ کی مددیں ویسی تھی، جیسی قربانیاں تھی ویسی اللہ کی مددیں تھی۔ آج نہ ہمارے پاس وہ قربانیاں ہیں نہ ویسی اللہ کی مددیں ہیں۔ خندق کھود رہے صحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھتے نہیں، دیکھیے ہمارے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا ہے، صحابہ بھوکے پیاسے ہیں، کیا کریں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا کہ دیکھو تم نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر منظر دیکھ کے تو واپس لوٹ کر گئے، بیوی سے مشورہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی بھوکے ہیں، صحابہ بھوکے ہیں، کیا کریں؟ ایک بکری کا بچہ تھا، ذبح کر دیا گیا، کچھ آٹا جھاڑ کر نکالا ڈبوں سے، کچھ آٹا نکلا، روٹیاں بنائیے، کہا جاؤ اللہ کے نبی کو اطلاع کرو کہ اللہ کے نبی کے ساتھ 14 صحابہ آ جائے تاکہ گھر کے اندر کہیں اتنا کھانا بنائے کھا لیں۔ مختلف روایت ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں، ایک روایت میں آئے کہ 3000 صحابہ تھے، ایک روایت میں آتے کہ 1500 صحابہ تھے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ آئے اللہ کے نبی سے کہ یا رسول اللہ میرے گھر دیکھو محنتیں ہوئی تھی، قربانی پر جمے ہوئے تھے، اللہ کی مدد ساتھ تھی۔ آج تک کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر جو ہے آپ کو دعوت ہے، آپ کے ساتھ 14 صحابہ تشریف لے کر۔ علماء فرماتے ہیں اللہ کے نبی مڑ کر سارے خندق کے صحابہ کو اعلان کیا کہ سنو، وہ خندق والوں سنو، حضرت جابر کے گھر سب کے ہاں دعوت ہے، سب کو جو ہے حضرت جابر کے گھر دعوت ہے۔ حضرت جابر پریشان ہو گئے، دوڑنے لگے، اللہ کے نبی نے جابر رک جا، میں جانتا ہوں تو بہت تھوڑا پکایا ہے، جب تک میں نہ ہوں ہانڈی سے برتن نہ ہٹانا اور آٹا سے کپڑے نہ ہٹانا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہے جا رہے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے کہنے لگے غضب ہو گیا، بولے کیا ہوا؟ میں اللہ کے نبی کے ساتھ 14 صحابہ کو دعوت دی، لیکن اللہ کے نبی نے پورے خندق کے صحابہ کو دعوت دے دی۔ محنت ہوگی، قربانی پر جمیں گے، گھروں کا ماحول بنے گا، گھر والی کی زندگی میں دین آ گیا تو گھر والی رہبری بنے گی، ورنہ مجھے دین پر چلنے کے لیے میری گھر والی آڑ بن جائے گی۔ تمہیں شہری سے ملبا کر میں ایک ہی جنے کا دوسرے سب نہیں کیا انہوں جاتی چھوڑو جی گئے، محنت نہیں ہوگی، گھر والی کا ذہن بگڑے گا، ورنہ دیکھو کتنے برسوں گزر گئے ہمیں محنت میں لگے ہوئے، لیکن کتنی ہماری مسورات ایسے ہیں جن کا 3 دن نہیں لگ پایا، مسورت میں 3 دن نہیں لگ پایا، ایسے بھی ہیں۔ محنت نہیں ہوگی حالات بگڑیں گے۔ اب گھر والی کا ایمان بنا ہوا تھا، گھر والی کہنے لگی ارے تم نے کس کو دعوت دی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کو دعوت دی۔ اور صحابہ کو کس نے دعوت دی؟ صحابہ کو اللہ کے نبی نے دعوت دی۔ تو اللہ کے نبی کی لاش کو اللہ رکھ لے گا، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، اپنا دعا مبارک نکال کر ہانڈی میں ڈالا، آٹے پر ملا، کہنے لگے جابر گننا نہیں دیکھنا نہیں، کھلاتے جاؤ، صحابہ کو بلاتے جاؤ، کھلاتے جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بلاتا رہا سا، میرا بہت چھوٹا سا گھر تھا، تھوڑے تھوڑے صحابہ کر کے اندر آتے تھے، سب کو کھلاتا گیا، سب کو کھلاتا گیا۔ فرمایا کہ 3000 صحابہ کا پورا مجمع کھانے سے فارغ ہو گیا۔ تھا کتنے کا بھائی؟ 14 آدمی کا۔ گھر میں بول رہا ہے ہمیں 14 آدمی آ رہی بھائی ذرا کھانا ریڈی کر ڈالو کو، 25 آدمی بلا کے چلے گئے، اشارے سے اندر بلا ذرا آؤ اندر، حضرت تمہیں بولے سے 14 کا بلا لیکن سے 25 کا، کیا مجھے شرمندہ کر دیں، کیا میری عزت نکال دیں؟ کیا ماحول نہیں بنا ہمارے گھروں میں؟ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ 3000 صحابہ کا مجمع کھانا کھا لیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف رکھنے لگے، جابر کون بچے ہیں؟ کہنے لگے اس ذات کے قسم جس کے قبضے میں میرے اور آپ کی جان، یا رسول اللہ آپ میں میں ہوں، اندر میری بیوی بچی ہے، ذرا ہڈیوں کو جمع کرو۔ دسترخوان سے ہڈیوں کو جمع کیا، لیکن اللہ کے وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، وہ ہڈیوں کے دسترخوان پر پڑی ہڈیوں کو اللہ نے پھر سے بکری کا بچہ بنا دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جابر لے تو اپنی بکری بھی سنبھال، اپنی روٹیاں بھی سنبھال، ہمیں تو ہمارے اللہ نے کھلا دیا۔ بولا آج سے بتائیں کیوں نہیں؟ کیونکہ میں اور آپ قربانی پر لے جائیں، ذرا حالات آئے کہ ہم مڑ گئے، ذرا حالات ذرا پریشانی ہے کہ مڑ گئے، صاحب یہ کام کہے سہولت سے کرنے کا نہیں ہے، موڑ رہا تو کرنے کا نہیں ہے، سہولت میں فرصت مل گئی تو کرنے کا نہیں ہے، حالات درست ہو گئے تو کرنے کا نہیں ہے، بلکہ مجھے اور آپ کو تو موت تک کرنے کا ہے۔ کب تک کرنے کا ہے؟ ذرا میری فلاں کام ہے، اگر وہ کام ہو گیا انشاءاللہ میں اللہ کے راستے میں تیار نہیں، مجھے تو چلنا ہے، میرا وقت ہو گیا، مجھے چلنا ہے، مجھے کون بھلا تشکیل کرے گا؟ میرے سامنے ہمت کے تقاضے ہیں، ہمت پیاسی پڑی ہوئے، لوگ مرتد ہوتے جا رہے ہیں،
امت کی بچیاں ایمان چھوڑ کر مرتد ہوتی جا رہی ہے. یہ ہمارے سب کی ذمہ داری ہے کہ میں دیکھو اپنے آپ کو ٹٹولوں کہ میرا وقت ہو گیا. ہم قربانی پر نہیں آئے, اللہ کی مدد ہم سے ہٹ گئی. ایک صاحب کے گھر میں حالات ہے, 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کر رہے, خوب رو رو کر دعا کر رہے. اسی دعا کرتے کرتے ان کو حاجت ہوئی, گئے پیشاب کر رہے تھے. تو علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ پیشاب کر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک چوہا بل کے اندر سے آیا, ایک اشرف 1 درہم لا کر ان کے سامنے ڈالا اور پھر بل کے اندر گیا, پھر 1 درہم لے کر آیا, پھر بل کے اندر گیا, پھر 1 درہم لے کر آیا. ایسے کرتے کرتے 16 یا 17 مرتبہ وہ اندر گیا, لے کر آیا اور آخر میں جو تھیلی تھی لا کر اٹھی کر دی. صاحب ضرور سے فارغ ہو کر سمیٹ کر اللہ کے نبی کے پاس, یا رسول اللہ میرے پاس ایسا معاملہ ہوا, میرے گھر میں حالات تھے, میں 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کر رہا تھا, اچانک مجھے حاجت پر گیا تو یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ خوش نصیب, کہ اللہ نے تمہارا چوہے کے ذریعے سے کہ تمہاری روزی کا انتظام کیا ہے, تم خوشی سے اسے استعمال کرو. وہ صحابہ تھے جو بلوں سے اپنی روزی کو لے کر اپنے گھر تک اپنا مسئلہ حل کر لیتے تھے, لیکن ایک ہمیں پورا مہینہ کا ہمیں تب کرنٹ کی بل, گیس کی بل, گھر کی بل, ابھی کو سے بلا بل, پتہ نہیں کون سے پورا وہ بلوں سے اپنے مسائل کو اللہ سے مانگ کر حل کر لیتے تھے. ہمیں پورا کام کو بلّہ میں ڈالا تھا, کہاں ڈال دیں, گھر کی بل, گیس کی بل. کیوں؟ حالات پر ہم کیا قربانی پر نہیں جمے. یہ تو اسباب ہیں, سب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, لیکن دیکھو جو قربانی پر جمے تھے ان کے اللہ پر کیسے کام بنا رہے ہیں, ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لگانے والے کیسے کیسے لگا رہے ہیں, بار بار اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں, بیرون ملک کا سفر کر رہے ہیں, مسورت میں جا رہے ہیں, جمے تھے اللہ قبول کر رہا ہے, بار بار نکل رہے ہیں, چلے گئے. میرے دوستوں, ہم سے بھی کہا جائے کہ ہم بھی قربانی پر آئے, ہم بھی کس پر آئے, قربانی پر آئے. صحابہ رضی اللہ کی زندگی کو دیکھے, صحابہ رضی اللہ کیسی کیسی قربانی دیے تھے, اپنی زندگی کو لگا دیا. آج برسوں گزر گئے میرے دوستوں بزرگوں, ہمیں تبلیغ میں لگے ہوئے, ابھی تک ہماری خود کی اصلاح نہیں ہوئی. لیکن معاف کرنا میرے دوستوں بزرگوں, ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم تبلیغ میں لگ گئے, اللہ کا شکر ہے میں تبلیغ میں لگنے کے بعد میری اصلاح ہوئی, لیکن یہ اصلاح صرف ہماری ظاہری اصلاح ہوئی, اندر کا باطل ابھی نہیں بنا ہے. یہ تو صرف ظاہری اصلاح ہوئی ہے. فرمایا کہ تبلیغ میں لگنے کے بعد ہمارے جسم کا ایک اعضا کی اصلاح ہو جائے, سمجھو کہ اسے تبلیغ لگی ہوئی. آنکھوں کا صحیح دیکھنا یہ آنکھوں کی اصلاح ہے, زبان کا صحیح بولنا یہ زبان کی اصلاح ہے, کانوں کا صحیح سننا یہ کانوں کی اصلاح ہے. اب میں سوچ سکتا ہوں کہ میری کہاں تک اصلاح ہوئی ہے اس تبلیغ میں لگے ہوئے. تبلیغ میں چلتے چلتے میں اتنا پرانا ہو گیا, اتنے برسوں گزر گئے, میری اصلاح ابھی تک کہاں تک ہوئی ہے, مجھے اور آپ کو بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے. ہم پریشان ہیں, لیکن وہ پریشانی کا حل ہم دین میں نہیں تلاش کر رہے ہیں, چیزوں میں تلاش کر رہے ہیں. کس میں تلاش کر رہے ہیں؟ سائیکل چلانے والا یہ سوچ رہا ہے میرے پاس سائیکل ہے, 2 ویلر آ گئے تو شاید میرا مسئلہ حل ہو جائے. دکان چھوٹا سا دکان چلانے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ 1 لاکھ کا 2 لاکھ کا بھنڈوال میرے پاس ہے, شاید میں اور 2 لاکھ بڑھا جائے تو میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, میری پریشانی دور ہو جاتی. یہ چیزوں میں مسائل کو تلاش کر رہے ہیں. صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں, صحابہ جو پریشان ہوتے تھے اللہ کے رسول میں اعمال کی طرف جوڑتے تھے, چیزوں کی طرف نہیں جوڑتے تھے. پیٹ کے بل لیٹے ہیں, کہنے کا ابو ہریرہ کیا بات ہے, اصل پیٹ میں درد ہے, اٹھو نماز پڑھو, اللہ نے نماز میں شفا رکھی ہے. عمل کی طرف جڑے صحابہ کو. لیکن ہم پریشان ہیں, لیکن پریشانی کا حل چیزوں میں تلاش کر رہے ہیں, لیکن دین کے مسائل میں ہم اپنے مسائل کا حل تلاش نہیں کر رہے. یہ مسئلہ ہو گیا. 1 لاکھ کا بھنڈوال ہے, 2 لاکھ کا ہو گیا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں جس مکان میں ہوں میں پریشان ہوں, یہ پریشانی کیوں آ رہی ہے, شاید یہ مکان کی وجہ سے, میرا مکان سیٹ نہیں ہو رہا. کتنے لوگ ایسے ہی دیکھو, خاص گھر بٹ کو کرایہ گھر کو بھی کرایہ جمے, کیوں تو گھر سیٹ نہیں ہو رہا ہے. کیا سیٹ ہو رہا ہے نہیں دیکھے آپ لوگ, یقین بدل گیا ہے, ایمان بگڑ گیا ہے. نہیں حضرت گھر سیٹ نہیں ہو رہا, یہ حال ہمارا. سمجھ رہی کہ میرا گھر بدل گیا, میں گھر کیا ہے تبدیل کر لیا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں, یہی اسی چیز پر آ کر میں اور آپ اٹک رہے ہیں کہ گھر بدل گیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا, سواری بدل گئی تو کامیاب ہو جاؤں گا, چیزیں بدل گئی تو کامیاب ہو جاؤں گا. نہیں میرے دوستوں, وہ کسی چیزوں میں اللہ نے کامیابی نہیں رکھی ہے, نہیں رکھی ہے, نہیں رکھی ہے. اور اللہ نے اگر کامیابی رکھی ہے تو صرف اپنے دین میں رکھی ہے. کس میں رکھی ہے؟ لیکن لوگ بولے کیا کرتے جو نماز سیکھنے ہیں, تبلیغ میں جانا سے
اصول صحیح کرنے کا تبلیغ میں جانا. سب کس نے کہا کہ ہم نماز صحیح کرنے کے لیے تبلیغ میں جا رہے ہیں؟ ارے وہ تو اپنی ذات کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں. نماز تو آپ مقام میں بھی صحیح کر سکتے ہیں. آپ مسجد کے امام صاحب مولوی صاحب کسی دیندار کو پکڑ کر مقام میں بھی صحیح کر سکتے ہیں. آدمی کی صحیح اصلاح ہو جائے اس کے لیے تبلیغ میں نکالا جاتا ہے کہ نکلو کہ اس کی صحیح معنی میں اصلاح ہو جائے. اس کی آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو, اس کا زبان کا بولنا صحیح ہو, اس کا کانوں کا سننا صحیح ہو, اس کے جسم کے ایک ایک اعضاء کی اصلاح ہو جائے, اس لیے نکالا جاتا ہے. ایک گھرانہ ایسا تھا, موٹی زبان ہوتی نہیں, گنجڑ گھر رہے اس کو دلیندر کب کے بھی لڑایا تھے وہ گھر میں, بولتی نہیں موٹی زبان میں. ایک گھرانہ ایسا کہ دین کا تو نام و نشان نہیں, دین کا کوئی نام و نشان نہیں, کبھی مسجد کی طرف ان کا رخ بھی نہیں ہوا, ہمیشہ گھر میں لڑائی, ہمیشہ گھر میں جھگڑے. ایک مرتبہ باپ بیٹے میں ایسا زبردست جھگڑا پڑا تھا کہ گل پٹی دونوں گریبان پکڑ لیے, مارا ماری, ڈھکلا ڈھکلی, محلے والے جمع ہو گئے, دیکھ رہے تماشے دیکھ رہے, ہوتا نا گھنٹوں کھڑے ہو کر لوگ تماشا دیکھتے. اتفاق سے وہاں سے ایک جماعت گزر رہی تھی, انہوں نے دیکھا کہ یہ مجمع کیوں کھڑا ہوا ہے, تو دیکھا کہ وہاں کچھ باپ بیٹے میں جھگڑا ہو رہا ہے. جماعت کے امیر صاحب نے رکو, آپ آپس میں دونوں کو چھوڑے, بیٹے کو لے کر واپس آئے, مسجد میں لے کر آئے, کہا بیٹا تو یہاں رہو ہمارے ساتھ. وضو بنا کر مسجد میں لے کر اسے اپنی تعلیم میں بٹھائے. تعلیم کے بعد کہے اس سے تھوڑی دیر بیٹھ کر مذاکرہ کرے, دین کا مذاکرہ کرے, اسے تھوڑی بات سمجھ میں آئی. اس نے کہا حضرت ہاں میں ابھی کیا کروں, گھر گیا تو پھر لفڑا ہوتا ہے, نہیں کو جانا تو ہمارے ساتھ ہی سے جانا. اس دن رات کو اس نے قیام کیا, امیر صاحب رات میں اٹھا, اللہ سے مانگے یا اللہ یہ تیرے بندے کو حالات سے بچھڑا کر, وہ گندے ماحول سے نکال کر تیرے گھر تک لانا, یہ ہماری ذمہ داری, ہم لے کر آئے ہیں. اللہ اس کے دل کے رخ کو بدلنا یہ آپ کی ذمہ داری, اللہ سے مانگ رہے. صبح اس کا رخ بدلیا. انہوں نے بولا حضرت میں بھی, میرا دل تمہارا ایک دن تمہارے ساتھ رہا, میرا کیفیت بدل گئی. حضرت میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی ایک دن آپ کے ساتھ لگا لیتا ہوں. کتنے دن نکلتے تمہیں؟ بولے ہماری جماعت چھلے کی ہے تو 3 دن لگا تھا. ہاں 3 دن, اور وہ 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا, اسی جماعت میں 3 دن لگا ہے. اب 3 دن وہ نورانی ماحول میں رہا, اس کا ایمان بنا, اسے بات سمجھ میں, اس نے کہا میں چھلا لگانے کے لیے تیار ہوں. اب وہ چھلا لگایا, چھلے سے 4 مہینے لگایا. بابا انتظار میں ماٹھی ملا کام دے نا آن دے دے کسی آٹا پاؤں توڑ دوں. 4 مہینے پورے مکمل کر کے گھر جا رہا ہے. پہلے سفن صفا تھا, اب کیا ہے, اب کیا ہے بھائی, چہرے پر نورانی ماحول بن گیا, نورانی چہرہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اس کے چہرے پر آ گئی, لباس سنتی ہو گیا ہے, چہرے پر ٹوپی آ گئی ہے, ہاتھ میں تسبیح آ گئی ہے, گھر جا رہا ہے. بابا دیکھ لے کون کی مولوی صاحب ہمارے گھر کو آ رہی نا, کبھی نہیں سو. اب نزدیک میں دیکھے تو یہ مولوی صاحب کون نہیں. اب جیسی انٹری ہوا بابا دیکھا وہ ہو نہ گیا. اب اللہ پاک 4 مہینے کے بعد آئے, ذرا نہیں ذرا دل بدلے نا باپ کا بھی. 4 مہینے بعد آپ چپکے کی, ابھی غصہ ہے نہیں مل گیا تو اسے ماں کا ہاتھوں پر توڑنا, جب تک نہیں مانا میں مانت کر لوں, اسے ہاتھوں پر توڑا تو مجھے راحت ملتے چلو. لیکن 4 مہینے کے بعد آیا, ذرا بہت بڑا ماحول بنا تھا, دیکھ کر ذرا اس کا بھی دل بدلا کہ اس تو ہوا, خاموش رہ جا. اب انہیں کچھ کرے نہیں, بیچارہ ٹائم پر ٹائم نماز پڑھتا, اپنے مقام عمل میں جڑا رہتا تھا, اور کہیں گھر میں جاتا کچھ نہیں بولتا تھا, فضائل عمل کی کتاب اٹھا کر بیٹھتا تھا, کہ وہ کتاب کو پڑھنا شروع کرتا, گھر کا ماحول بن جائے. امی کو سمجھاتا, امی تم کیا کرتے ہو, نماز پڑھنا شروع کرو. وہ سی نماز رہے, کبھی زندگی میں ہمارے خاندان میں کون بھی پڑھنے تو مجھے ترغیب دے رہا. اب بیچارہ ایسے ترغیب دیتا رہا کہ بیچاری کا ذہن بنا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اماں مصلی بچھا کے نماز پڑھنا شروع کر دی, گھر کی بہن نماز پڑھنا شروع کر دی, گھر کی بیوی نماز پڑھنا شروع کر دی. گھر کا ایک عجیب نظام بن گیا. ماں جب مصلی بچھا کر نماز کے لیے کھڑی ہوئی ہیں, بیٹا سر سجدے میں رکھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے, یا اللہ یہاں تک لانا میری ذمہ داری تھی. آپ جانتے ہیں ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے, میری ماں کو یہاں سے نکال کر آپ کے سامنے سر جھکانا میری ذمہ داری تھی. اللہ پاک ان کے دلوں کے رخ کو بدل دیجئے, ان کی ایک ایک آنکھیں ان کی اصلاح کر دی, ان کو بات سمجھا دیجیے تاکہ آپ کے دین پر مر مٹنے والے بن. دعا قبول ہو گئی, گھٹی ہوتی دعا قبول ہونے کی دعا قبول ہو گئی, بدل گئی. انہیں گھر میں آنا, بیچارہ آپ کو ہوٹل کے اندر بیٹھ کو پورے لوگ بول رہے ہیں کام کی جاتا ہے. اب یہ 4 مہینے بچھانا ہوا ہمارا کوٹا, آپ کو پورے گھر کا ماحول ستیہ ناش کر دے. وہ بیچاری کب بھی کہہ رہے ہیں, وہ مسلح کو نہیں دیکھا, سو انہیں کیا کہ صرف اولڈ کو پھر رہی گھر والی ہماری. وہ بچی دیکھی تو پہلے ہوں دکانوں میں گلی 2-3 گلیاں بھاگتی تھی, اب گھر سے باہر ہمیں شرم محسوس کر رہے. وہ کیا قرضہ لے کے جا دو ہمارے گھر کو, کوئی نہیں, انہیں میرا ہاتھ کو مل رہا نہیں. رات کو آتا صبح تاجر سے 4 روپے تاجر پڑتی ہے, اس سے پہلے دل کو چلے آ رہا, میرا ہاتھ کو ملے سے مار کو ہاتھا پاؤں توڑ دو. اب
اب یہ ٹینشن میں ہے، انہیں مل رہا ہے نہیں، انہیں بول رہا ہے نہیں، گھر کا ماحول پورا ستیاناش کر دیا حضرت. کیا کب گیا تھا جو انہیں نماز پڑھ کے انہیں ذکر کرتے رہتے. اب یہ اسی وقت ایک اللہ و اس کی ملاقات ہوگی، اسے سمجھے کہ بھائی یہ تمہارا گھر ستیاناش ہوا نہیں، ستیاناش ہوگا تو سدھرے سو ہوگا تو سدھرے سو بگڑ گئے سو گھر کو سدھرے سو. بولے کیسا تھا پہلے تمہاری بیوی کیا حال تھا، اب سے بات سمجھ میں دھیرے 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 سے بات سمجھ میں نہیں. آپ کہہ رہے فرمایا کہ کہیں ایسا ہوا کہ اسے جب بات سمجھ نہیں، اب ایک مرتبہ انہیں بولے چلو جان دے جا کو اتنے مسجد میں جا کو کیسا کہ جھپکو اٹھ دینا ہمیں بھی پڑی گیا، آپ کو بیچارہ نماز پڑھے. اس کا بیٹا بیٹھ کر رہتا ہے، اللہ اس کے رسول کی بات کر رہا ہے، بیٹھ کر دین کا مذاکرہ کر رہا ہے. جب وہ اپنے حالات گھر کے رو رو کر سنا رہا تھا، باپ کا سر سجدے میں ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. جیسے بیان ختم ہو دوڑتا ہو جا کر بیٹی کے گلے لگ گیا. یہ ہے اصلاح. اب ذرا سوچو ہماری کہاں تک اصلاح ہوئی. برسوں گزر کے تبلیغ میں لگے ہوئے میری بیوی کی زندگی میں دین نہیں آیا، میرے بچوں کی زندگی میں دین نہیں آیا. میرے بچوں کا ہیئر اسٹائل ابھی بھی وہی ہے جو غیروں کا طریقہ ہے، میرے بچوں کا لباس ابھی بھی وہی غیروں کا لباس ہے جو کیا ہے برسوں سے پہلے تھا. میں اس کی فکر نہیں کر رہا ہوں. میری کوشش یہ ہے کہ پوری دنیا میں بسنے والا ایک ایک انسان جہنم سے بچ کر جنت کو جانے والا بن جائے. لیکن میری اولاد کہاں جا رہی ہے، میرا گھرانہ کہاں جا رہا ہے، میرا خاندان کہاں جا رہا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس کا نام ہے میرے دوستوں اصلاح. یہ صرف ظاہری اصلاح بنا لینا یہ اصلاح نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے. کیا ہے بولو؟ معاف کرنا یہ دھوکہ ہے، دھوکہ. صرف ظاہری اصلاح ہو گئی ہماری. بولے کہ میری اصلاح ہو گئی تبلیغ میں لگے ہوئے. نہیں، خدا کی قسم مومن وہ نہیں ہے جس کی مجلس پاک ہو، مومن تو وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو. مومن تو وہ ہے. ہم اپنی تنہائی کو ٹٹول کر دیکھیں کہ میری تنہائی کس حالت میں گزر رہی ہے، میرے بچوں کی تنہائی کس حالت میں گزر رہی ہے، میرے گھر والوں کی تنہائی کس حالت میں گزر رہی ہے. صبح ہو رہی ہے، صبح تک کہیں لوگوں کے گھروں سے گانوں کی آواز آ رہی ہے. کیا ہوا بھائی؟ ایک زمانہ تھا لوگ نمازیں پڑھ کے مسجدوں سے نکلتے تھے، گھروں سے اللہ کا کلام پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی. آج وہ کہاں چلے گئے وہ لوگ کہ ان کی زندگیاں کہاں دین سے دور ہو گئی. یہ کیا ہوا کہ محنتیں چھوٹنے کی وجہ سے دینداروں کے گھروں میں بے دین پیدا ہونا شروع ہو گئے. دینداروں کے گھروں میں اس لیے مولانا فرید صاحب دامت برکت بتا رہے تھے تم اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرو، اگر نہیں کرو گے تم گھر میں رہتے ہوئے بے گھر ہو جاؤ گے. کیا رہتے ہوئے؟ گھر میں رہتے ہوئے بے گھر ہو جاؤ. جماعت بش میں جا رہی تھی، ایک بزرگ کیا ہے مسجد کے گھر کے صحن میں باہر کمپاؤنڈ میں بیٹھ کر کیا قرآن پڑھ رہے ہیں. گزرتے ہوئے جماعت نے پوچھا حضرت آپ یہ شدید دھوپ میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، اندر جا کر بیٹھ کر پڑھ لیجیے. انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی ابھی بچے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کے سیریل کا ٹائم ہو گیا ہے، تمہیں پڑھنا چاہے تو باہر بیٹھ کر پڑھ لو، ہم نہ کو ڈسٹرب کر رہی ہوتا ہے. اس کے ساتھ میں جو ہے اٹھ کر باہر آ گیا، بھلا ہم کو کہیں کو پریشان رکھوں میں باہر بیٹھ کر پڑھنا شروع کر. حضرت نے فرمایا اگر تم محنتیں نہیں کرو گے، اپنے گھروں میں تعلیم زندہ نہیں کرو گے، گھر میں رہتے ہوئے بھی بے گھر ہو جاؤ گے. گھر میں رہتے ہوئے بھی. اسی لیے میرے دوستوں کو ہم سے کہا جائے کہ ہم اس محنت پر آئے جو محنت ہمارے بڑے ہم سے چاہ رہے ہیں. اس محنت پر آئے جو محنت ہمارے بڑے ہم سے چاہ رہے ہیں. آج ہماری محنتوں کا کیا حال ہے میں اور آپ کو سوچ سکتے ہیں. میری محنت کتنی کس سطح پر پہنچی ہے. بلکہ فرمایا کہ ہمارے مشورے کا ذمہ دار بن رہا ہے. ہوتا نہیں اپنی مسجد میں مسجد فکر میں ایک ہفتے کا امیر بنتا ہے، یہ ہفتے سے آئندہ ہفتے تک تمہیں امیر ہوتا نا ہر مسجد میں. مولانا فرید صاحب بتا رہے تھے ہماری محنت کتنی کمزور ہو گئی، ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے تک ذمہ دار بن رہے، روزانہ کارگزاری لے رہے، کل کیا ہوا کل کیا ہوا کل کیا ہوا. اب انہوں نے بولی الحمدللہ کل میں بھی کیا بھی نہیں کرے. ہفتے سے ہفتہ ہو جا رہا ہے لیکن امیر کا 2.5 گھنٹہ نہیں لگ رہا. اس کا 2.5 گھنٹہ نہیں لگ رہا ہے، لیکن میں خود جائزہ دے رہا ہوں کل کیا کام ہوا کل کیا کام ہوا، لیکن میرا خود 2.5 گھنٹہ نہیں لگ رہا. مجھے اور آپ کو بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے. میں کوئی کام سوچتا ہوں دنیا کا تو مجھ سے پورا کر دیتا ہوں. کوئی بھی کام میں اگر سوچ لیتا ہوں مجھے یہ کرنا ہے میں کر کے چھوڑتا ہوں. اگر نہیں ہوا تو 2-4 لوگوں کو ساتھ لیتا ہوں، اس کام کو پورا کر کے چھوڑتا ہوں. لیکن دین کا کام ہی کیوں مجھ سے رکا ہوا ہے؟ تاکہ میں اور آپ بیٹھ کر سوچنے کی فرصت نہیں.
یہ تو بتا رہا ہوں کہ ہم اپنے حالات کو، بگڑے ہوئے حالات کو چیزوں میں تلاش کر رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی دین کی طرف رخ کر کے یہ نہیں سوچا کہ میں جو پریشان ہوں، میرے اوپر جو حالات آ رہے ہیں یہ دین کی دوری کی وجہ سے آ رہے ہیں، کبھی مجھے اور آپ کو بیٹھ کر سوچنے کی فرصت نہیں۔ میرے دوستوں کو بہت ضرورت ہے میں اور آپ سوچیں کہ دنیا کے سارے کام میرے آسانی سے ہو رہے ہیں، دین کا کام ہی کیوں مجھ سے رکا ہوا ہے؟ مجھے دیکھو، میں وقت نہیں لگا رہا ہوں، یہ مسئلہ ہے سو اللہ مجھے قبول کیوں نہیں کر رہا، یہ مسئلہ ہے سر، قبول کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ کو ہمت دیا تھا، طاقتیں دیا تھا، تندرستی دیا تھا، لیکن ہم بیک مارتے رہے، نہیں آج نہیں کل چلیں گے چلیں گے چلیں گے۔ اب ایسی ایسی چیزوں میں اللہ کو مبتلا کر ڈالے، اب موقع نہیں ملتا۔ جاؤ اسپتالوں میں دیکھو کتنے لوگ ایسے ہیں بڑے ہوئے زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں، کہیں گے بھی اگر کچھ موقع مل جائے اللہ زندگی دے دے ہم انشاءاللہ پوری زندگی روات قیام میں لگائیں گے، ہم پوری زندگی اللہ کی عبادت میں لگائیں گے، لیکن نہیں، اللہ نے موقع دیا تھا، اللہ کے گھر کے سامنے سے گزر جاتا تھا، کبھی اندر آنے کی توفیق نہیں تھی، لیکن میرے دوستوں بزرگوں آج وہ چاہ رہا ہے لیکن اللہ نہیں بلا رہا، وہ چاہ رہا ہے۔ بولو، ایک اللہ والے ایک مرتبہ بازار میں کھڑے ہو کر رو رہے ہیں، کسی نے کہا کہ حضرت آپ کہے بازار میں کھڑے ہو کر کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بندوں کو اللہ سے صلح کرانے آیا ہوں۔ بولے کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ تو تیار ہے، بندے تیار نہیں۔ کون تیار ہے؟ اللہ تو تیار ہے بندوں سے صلح کرنے کے، لیکن بندے تیار نہیں۔ ایک مرتبہ دیکھا انہی اللہ والوں کو قبرستان میں کھڑے ہو کر رو رہے ہیں، ان سے پوچھا گیا حضرت کبھی آپ بازاروں میں روتے ہیں، کبھی کیا قبرستانوں میں، آپ کیا ہوا؟ لیکن وہی معاملہ جو پرسوں کا تھا کہ بندے کو اللہ سے صلح کرانے کا، اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اب بندے تیار ہیں، اللہ تیار ہے، اب بندے تیار ہیں، لیکن اللہ موقع اللہ پاک نے دیا ہے ہم میں سے ہر ایک کو۔ آج میں اور آپ ہاتھ اٹھا لیں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیں گے، دیکھو میں اور آپ کرنے کے کام کریں گے، حضرت فرما رہے تھے نہیں کرنے کے کاموں سے اللہ بچا دے گا۔ کون بچا دے گا؟ ہم قدم تو اٹھائیں، پھر اللہ دیکھیں کیسے راستے نکالتا ہے، ہم برائی سے بچیں، دیکھیں اللہ پاک کیسے راستے نکالتا ہے۔ حضرت سلیمان یوسف علیہ السلام کا واقعہ ماشاءاللہ سب سنے ہیں، دیکھیں سامنے سے راستہ بند تھا، لیکن قدم اٹھائے، اللہ پاک نے ایک دروازہ کھولتے گئے، پردے ہٹاتے گئے۔ ایک آدمی کا، ایک ملک کا بادشاہ جو ہے، ایک مرتبہ سوچا چلو میں اپنی رعایا کی جو ہے حالات دیکھوں کہ ان کی زندگیاں کیسی گزر رہی، یہ سوچ کر رات کو بھیس بدل کو جو ہے نکلا، اپنے ملک میں جا کر کہ دیکھیں یہ لوگ کیا زندگی کیسی، میرے بارے میں کیا بولتی ہیں، ان کی زندگی آپس میں کیسی، دیکھیں یہ سوچ کر گیا۔ اب جا رہا تھا تو دیکھا راستے میں ایک آدمی مرا پڑا ہوا، اسے کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ اب بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، ایک آدمی مر کر یہاں پڑا ہوا ہے، اسے کوئی اٹھانے والا نہیں، کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ ارے کوئی پہچانتا تو نہیں تھا، بھیس بدل کر کپڑے بدل کر بادشاہ آیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آدمی کو نہیں جانتے، انہیں بڑا شرابی حضرت، بڑا زانی حضرت، انہیں معلوم نہیں، رات بھر زنا کرنے والا، دن کے شراب پینے والا نوجوان ہے۔ اب بہرحال لوگوں کو، دو چار لوگوں کو بلایا، اس کی میت کو لے کر اس کے گھر کے پاس پہنچا۔ آج جب اسے گھر کے پاس گیا تو اس کی بیوی دیکھ کر رونے لگی اور روتی روتی کہنے لگی مجھے اس بات کی امید ہے کہ تو جنتی ہے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، لوگ دیکھے تو ایسا بول رہے، تو دیکھ تو جنتی، بول رہے کیا معاملہ؟ انہوں نے بولے حضرت جو لوگ بول رہے وہ بھی صحیح تھے، لیکن میں جو بول رہی ہوں وہ بھی صحیح تھے۔ بولے وہ کیسے؟ میرے شوہر کی ایک عادت تھی، صبح دن بھر کام کے لیے جاتا تھا، مزدوری لے کر شام میں آتا، جو ہمارے محلے میں شراب کی دکانیں ان کو جا کر پیسے دیتا، ساری دکان کی شراب خرید کر لاتا اور نالے میں پھینک کر آتا اور مصلی بچھا کر کہتا یا اللہ آج میں ان تیرے بندوں کو شراب پینے سے بچا دیا، اللہ تو ان کی دلوں کے رخ کو پھیر دیجیے، ان کو اور پوری زندگی بچا دیجیے۔ میں کہتی آپ ایسا کہیں کو کر رہی، تمہیں یہ حال کر رہی، لوگ تم نہ شرابی بول لیتی، اور دن بھر کما کر لاتا، کچھ مزدوری لے کر آتا، پیسے لاتا، ہمارے محلے میں جو دھندا کرنے والی جو عورتیں ہیں، جسم بیچ کر جو دھندا کرنے والی، ان کے گھروں کو جاتا، وہ پیسے ان عورتوں کو دے کر کہتا صبح تک اپنے گھر کا کہے، تالا نہیں کھولنا، اندر سے کہے، کنڈی لگا کر گھر میں بیٹھو، کوئی بھی آیا اپنا دروازہ نہیں کھولنا، یہ بول کر پیسے ان عورتوں کو دے کر واپس آتا، اور آ کر مصلی بچھا کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کہتا یا اللہ میں نے آج ان محلے والوں کو زنا کرنے سے بچا دیا، اللہ جی آپ ان کے روح کو بدل دیجیے۔
میں کہتی آپ ایک شراب اس طرح لا کر ڈال رہے ہیں، لوگوں کو کہیں عورتوں کے گھروں میں جا کر پیسے دے کر وہ اس طرح عمل کر رہے ہیں، لوگوں کو بھلا آپ کا عمل کیا معلوم ہوگا؟ لوگ آپ کو زانی اور شرابی کہیں گے، اگر آپ مر گئے تو آپ کا جنازہ بھی کوئی نہیں پڑھانے آئے گا۔ تو میرے شوہر بھی بڑے عجیب حضرت، کسے سنا رہے سے؟ بادشاہ کو سنا رہے سے، اسے عورت کو بھی معلوم نہیں بادشاہ کو۔ انہوں نے بولی میرے شوہر بھی عجیب ہو، جب بھی میں ایسا تانا دیتی میرے شوہر بولتے تو دیکھے گی کہ میرا جنازہ اس ملک کا بادشاہ پڑھائے گا، میرا جنازہ کون پڑھائے گا؟ ارے آؤ تو صحیح بھائی، جس کام کے لیے ہم کہا گئے ہم اس پر قدم تو اٹھائیں، اللہ دیکھے کیسے راستے نکالتا ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ تیرا شوہر جنتی ہے، اب تیرے شوہر کا جنازہ اس ملک کا بادشاہ ہی پڑھائے گا، وہ بادشاہ کوئی اور نہیں، وہ بادشاہ نہیں۔ اب دیکھیں میرے دوستوں، ہمارے جوانوں کی زندگیاں کہاں گزر رہی ہیں۔ یہ ہمارے مسجد کے باتھ روم میں آ کر لوگ شلیشن مار لے، کینک کے باٹلا 5 باٹل ڈالا چلے گئے۔ عیدگاہ میں ممبر رسول پر بیٹھ کر لوگ شلیشن مارتے ہیں، گندی گندی حرکتیں ممبر رسول پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہو۔ ایک مرتبہ مدرسے کو جا کر واپس آ رہا تھا، 2-4 نوجوان کہیں ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے اور وہاں بیٹھ کر ممبر رسول پر کہیں فلم کے گانے زور سے ساؤنڈ رکھ لو تو سن رہے۔ بولو ہمارے ان جوانوں کی زندگیاں کہاں لگ رہی ہیں؟ لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، ہم میں سے ہر ایک کی اس بات کی ضرورت ہے کہ میں اپنی زندگی میں دین لاؤں، وہ دین میرے گھر کے ماحول میں آئے، وہ ماحول پھر وہ دین پوری دنیا میں پھیلے۔ اس کے لیے میں کیا کروں؟ یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ میری زندگی میں سب سے پہلے دین آ جائے۔ بلکہ فرمایا میری خود کی زندگی میں دین کا آنا اتنا ضروری ہے جتنا کہ ایک مچھلی کو پانی میں رہنا ضروری ہے۔ اس میں رہنا ضروری ہے، پانی سے باہر نکالو اسے سکون ملتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا سوائے پانی کے۔ ایمان والے کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا سوائے دین کے۔ ہماری زندگی میں دین کا ہونا اتنا ضروری جتنا کہ ایک مچھلی کو پانی میں رہنا ضروری۔ اب جیسے ہماری زندگی میں دین کا ہونا ضروری ہے، ہمارے گھر والوں کی زندگی میں بھی دین کا ہونا ضروری ہے۔ اگر میرے گھر کے ماحول میں دین نہیں ہے میرے دوستوں، وہی گھرانہ میرے لیے مصیبت بنے گا۔ وہی گھرانہ بولو میرے لیے مصیبت بنے گا۔ گھروں میں دین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایسے ایسے حالات بگڑے ہوئے ہیں گھروں کے میرے دوستوں میں، کیا بتاؤ۔ ایک ساتھی واپس ہو کر آئے جماعت سے تو ایک مسورات فون کر کو سنا دی جماعت کے امیر صاحب کو، امیر صاحب اللہ آپ کو کہے جزا خیر دے، میں بہت ساری دعائیں آپ کو دیتی ہوں اگر ہمارے شوہر کو واپس بلا لیں۔ بولے کیا ہوا؟ وہ عورت یوں کہہ رہی تھی حضرت میں شرم چھوڑ کر یہ ساری چیزیں میں آپ کو سنا رہی ہوں اس لیے کہ میرا شوہر دیندار بن جائے، بس یہ اس لیے اتنی بے حیائی میرے گھر میں ہو رہی ہے۔ جس دن میرا نکاح ہوا تھا جس دن میں اپنے سسرال میں آئی تھی اس دن پہلے رات میں بھی میرے شوہر نشے کی حالت میں میرے پاس آئے۔ 6 سال ہو گئے حضرت، ایک دن میں سوچ رہے کہ میرا شوہر خوشحال میرے پاس آئے، کبھی ایسا نہیں، ہر دن میرے پاس نشے کی حالت میں آتا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی حضرت میں شرم چھوڑ کر یہ بات بتا رہی ہوں، جو ہمارے ماہانہ جو دن بیماری کے گزرتے ہیں ان دنوں میں بھی میرا شوہر میرے پر ظلم کرتا ہے۔ بولو امت کی مائن ترس رہی ہے کہ کسی کی زندگی، ہمارے شوہروں کی زندگی میں دین آ جائے، بچوں کی زندگی میں دین آ جائے، ان کی زندگی اللہ اس کے رسول کے طریقوں پر گزرنے والی بن جائے۔ لیکن میرے دوستوں، میں اور آپ اس طرح اگر دکان مکان کھیتی باڑی بزنس سنبھال کر رہ جائیں گے، دیکھیں ہمارے دوسروں کا علاقہ چھوڑو، ہمارا علاقہ کو دیکھ لو، ہمارے علاقے میں کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ہمارے بڑوں کی ایک سوچ ہے، کوئی ایک علاقہ ایسا بڑا جس علاقے میں پورے لوگ 100% نمازی ہو۔ ارے علاقہ چھوڑو، یہ گھر بتا دو ہمارا شوہر نمازی تو بیوی بے نمازی ہے، باپ نمازی تو اولاد بے نمازی پڑی ہوئی۔ بہت ضرورت ہے میرے دوستوں کو، محنت کی بہت ضرورت ہے۔ اب صحابہ جیسی قربانی تو ہم سے نہیں مانگا جا رہا ہے، لگانے صحابہ تو پورے کا پورا مال پورا جان کا نمبر آئے تو جان حاضر، مال کا نمبر آئے تو مال حاضر۔ لگانے کے جذبے صحابہ سے سیکھو کہ صحابہ کیسے لگاتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اچانک شور کی آواز آئی، وہ دیکھو کسی نے مدینے پر حملہ تو نہیں کر دیا،
باندھی آ کر دیکھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا قافلہ آیا تھا، تجارت کا قافلہ، جس کا پہلا ہون مدینے میں تو آخر ہون ملک شام میں کھڑا ہوا ہے۔ آج کے مالدار جھک مارتے ان کی دولت پر۔ عبد الرحمن بن عوف کیسے مالدار صحابی تھے؟ واپس آ کر کہنے لگے اماں جان ڈرنے کی بات نہیں ہے، عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ ہے، تجارتی قافلہ، بزنس والے ان کا مال خریدنے کے لیے وہ شور ہو رہا ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ اماں جان نے کہا جاؤ تو عبد الرحمن سے کہنا اتنا مال ہوتے ہوئے جنت میں کیسے جاؤ گے؟ کیا بات سمجھ میں آئی؟ بولو ذرا۔ اب وہ باندھی گئی، ایک اونچے ٹیلے پر کھڑی ہوگی، آواز لگا کے او عبد الرحمن امہات المومنین تم سے پوچھ رہی ہے اتنا مال ہوتے ہوئے جنت میں کیسے جاؤ گے؟ کیا بات سمجھ میں بھائی؟ پورا قرآن پڑھ والے تو بھی ہماری پیشانی کو بولنے پڑ رہا ہے، ان کو کیا بات سمجھ میں آگے رہے گا؟ یوں پلٹ کر کہا یا اللہ تو گواہ رہنا جس کا پہلا ہونٹ مدینے میں آخری ہونٹ ملک شام میں، یہ سارا تیرے راستے میں صدقہ، جاؤ اماں سے کہنا کیسے جنت میں جائیں گے۔ یہ جذبے تھے صحابہ میں، یہ جذبے۔ میں اس سے پہلے بھی بارہا آپ کو سنایا میں ایک واقعہ، ایک جگہ ہماری جماعت میں تو بارہا سنایا میں، ایک جگہ اعلان ہوا مسجد کا کام ہے، اللہ کے دین کا تقاضا ہے کہ لگاؤ، کمیٹی والے اعلان کرے سب ڈالے، اب ووٹوال چادر پکڑ دی نا، چادر لے کو پورے پیسے گننے لگے تو انہی پیسوں میں سے ایک چاکلیٹ ملا۔ کیا ملا؟ وہ کمیٹی والے بولے یہ کون بیٹھا مذاق کری، چاکلیٹ ڈالی نا بھی، اتنا بھی مذاق کرتے ہیں کیا؟ اب تحقیق کرے تو یہ اسی محلے کا ایک بچہ وہ چاکلیٹ ڈالا، اسے بلائے تو نہیں کو وہ چاکلیٹ ڈالا، انہیں بولے آپ اعلان کریں کہ اللہ کے دین کا مسئلہ ہے، اللہ کے گھر کا مسئلہ ہے، مال لگا تو سب ڈالے۔ میں سوچا میرے پاس کچھ ہے نہیں، لگانے والوں میں میرا نام کیسے آنا؟ جب میں ہاتھ ڈالا تو چاکلیٹ تھا، بہت ڈالا ہے، ڈالنے والے نے کس جذبے سے ڈالا ہے ذرا سوچو۔ ہمارے بچوں کا ایسا ماحول کب بنے گا؟ بولو بھائی، وہ ڈکس کی ویل کو مہینے کو 500 روپے بننے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں، مسجد کے مکتب کو بچے کو 100 روپے دینے کے واسطے پیسے نہیں، وہ کیا مولوی صاحب کو پیسے لگ پڑا تو سنو بابا، یہ حال ہمارا۔ یہ ہماری 3 مہینے ہیں، یاد رکھو، ہماری جو ملاقاتوں میں جاتے ہیں بس 3 ہی مہینے تھے کہ بچوں کو مکتب سے جوڑنا، عورتوں کو ہفتے والی تعلیم سے جوڑنا، مردوں کو مسجد سے جوڑنا، یہی محنت ہے ہمارا۔ ان تینوں طبقے میں اگر دین آ گیا پھر دیکھو ہمارے گھر مدینہ منورہ جیسے گھر بنی۔ آپ صدر صاحب وہ چاکلیٹ لے کو کھڑے ہوئے مجمع سے پوچھے بھائی ڈالنے والے کا جذبہ ذرا دیکھو، اس نے کس جذبے کے ساتھ اللہ کے نام پر اس چاکلیٹ کو لگایا ہے، بولو تم میں سے کون اس کو خریدے گا؟ واہ رے واہ، کیسا جواب مرد تھا، کھڑا ہو کہنے لگا حضرت اسے میں خریدوں۔ فرمانے لگے 2 روپے کا چاکلیٹ 1.5 لاکھ روپے میں بھی گیا۔ ڈالنے والے نے کس جذبے سے ڈالا اور خریدنے والے کا جذبہ جو کیسا تھا کہ 1.5 لاکھ روپے میں 2 روپے کا چاکلیٹ خرید۔ کہاں جذبے ہمارے اللہ کے نام پر لگانے؟ اعلان ہوا اللہ کے راستے میں لگانا ہے، بھائی اللہ کے دین کا مسئلہ ہے، مال ڈالو، سب ڈال دی، اور وہ چادر لے کر کھول کر اس میں چیک کریں تو پیروں کے پائے ملے چینا۔ اب یہ کون چین ڈالے ہیں؟ تحقیق کریں تو پتا چلا کہ فلاں محلے کی ایک عورت جو ہے یہ چین اللہ کے گھر کو ڈالی کہ اس کا مال یہ بیچ کر وہ مال کو پیسہ جو اللہ کے گھر میں لگے۔ اتفاق سے اسی کا شوہر کہیں باہر گیا ہوا تھا، واپس اسی نماز میں آیا ہوا تھا، ابھی گھر بھی نہیں گیا، نماز اسی رائے سے۔ اب پتا چلا کہ اسے شاباشی دے، ماشاءاللہ آپ کی گھر والی دیکھو کس جذبے کے ساتھ اللہ کے نام پر جو ہے آپ کی گھر والی چین لا کر ڈالی۔ حضرت اسے کیا کرتی تھی؟ چین لگا رہتی ہے، بیچتی، بولے بیچتی، بولو کون خریدتی بھی؟ حضرت میں خریدتی، 5000 کی چین 50,000 روپے میں خریدا۔ کہتے میں خریدا، واپس لے جایا، گھر والے کو گفٹ دیا، آپ نے اللہ کے نام پر لگایا، وہی اللہ نے مجھے گفٹ دیا ہے، یہ لو۔ اب وہ پہن کر جب ایک مرتبہ راستے سے پڑوس میں بیٹھی تھی تو گھر کے عورتیں، پڑوس کی عورتیں پوچھی اچھا یہ وہ چین نہیں تمہیں 5000 روپے تمہارا شوہر دے رہے؟ کہا نہیں، وہ 5000 چین تو اللہ کے گھر کو لگا تھا، ریٹرن 50,000 ٹکٹ میرا پاؤں میں آ گیا۔ امت کی ماؤں میں ایسے جذبے تھے لگانے کے، لٹانے کے۔ آج دیکھو ہمارے گھروں میں کہاں ایسے جذبے ہیں؟ آواز لگے اللہ کے راستے میں جانا ہے،
छोटी सी माँ बैठकर रो रही है, औरतें जाकर देखी क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? लेकिन मेरा शौहर था अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो गया, बेटा था अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो गया, कोई बालिग मर्द मेरे घर में नहीं है जो अल्लाह के रास्ते में जा सके, ये छोटा सा बच्चा है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मिलेगी। या रसूल अल्लाह आप इस बच्चे को ले जाइए। बोले इस बच्चे का क्या करूं? किसी सहाबी का ढाल बना दीजिए, अगर उसके हाथ में ढाल ना हो, वो मेरे बच्चे को ढाल बना कर रख ले, कोई बात करे तो मेरे बच्चे का सहारा ले, ताकि मेरे बच्चे की भी अल्लाह के रास्ते में टुकड़े पड़े। अब जरा नमाज सो घर वाले को जरा मजाक पढ़ ले, करो जी मैं पढ़ ले, तुम लिखा पर पढ़ना क्या, अब पढ़ ले क्या, पूछो जरा देंगे नमाज पढ़ ले के जी तो तुम्हें कैमरा लगा दो, जाओ जरा देख लेते कैसा पढ़ रहे क्या पढ़, तुम्हें दिखा पढ़ने का, तुम आए ना पढ़े, मैं पढ़ ले पर सही सो गए। ऐसा माहौल देखो उम्मत की माओ के अंदर कैसे जज्बे थे। तो मेरे दोस्तों हमसे भी कहा जा रहा है कि हम भी उठे, अल्लाह के रास्ते में निकले, बार बार कहा जा रहा है कि निकलो 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 की आवाज लगाई जा रही। इलाका अभी जोड़ हुआ माशाल्लाह, कई जमात अल्लाह के रास्ते में चली। करीब में हमारी भी जमात जो है 11 पिछले महीने 11 तारीख को गए कोलार के जोड़ से निकली थी। 22 साथी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात में थे। ऐसे माशाल्लाह साथी माशाल्लाह नए साथी थे, 2-3 साथी पुराने थे, अक्सर मजमा उसमें नया साथी पहली मरतबा निकला हुआ, ये बरसों पहले कभी 3 दिन लगाया हुआ। ऐसे कुछ लोग थे माशाल्लाह, ऐसी मेहनत हुई, ऐसी मेहनत, अल्लाह उन साथियों को जज़ा खैर दे। खूब मेहनत हुई, इलाके वाले दुआ देकर भेजे कि माशाल्लाह जमात बहुत अच्छा काम कर दी। इसलिए फरमाते हैं किसी को दुआ के लिए कहने से बेहतर है काम ऐसे कर जाओ कि लोग तुम्हें दुआ दो, काम ऐसे कर जाओ कि लोग तुम्हें। हाँ सिलगट्टे में जमात हमारी काम करे माशाल्लाह, एक ऐसा माहौल है। अभी लॉकडाउन के बाद से हर जगह आगे ना बैठे ना सब काम बैठा नहीं, काम करने वाले बैठ गए। माशाल्लाह के पास एक साथी आकर बोला हजरत हमारे इलाके में काम बड़ा ठंडा हो गया, हजरत बहुत काम ठंडा हो गया। हजरत झिड़की देखो, बोले काम किसी के बाप का थोड़ी है तो ठंडा हो जाए, काम तो अल्लाह उसके रसूल का है, काम कभी ठंडा नहीं होगा, काम करने वाले ठंडे हो गए। कौन ठंडे हो गए? सब लॉकडाउन पड़ा था नहीं, देखे ना माशाल्लाह सब। हमें तो तुम्हारे से ज्यादा देखे, ये तो ऑलरेडी स्टेडियम में थे हमें बहुत सारों की दुआओं के साथ माशाल्लाह। तो आप लोग देखेंगे लॉकडाउन में ऐसा माहौल था, धागे को नमाजा है नहीं भाई हजरत, धागे को नमाजा, काम नहीं करने वाले छप छप को मुलाकातें हो रही है, लोगों को खरीद बुला रही, एक नूरानी माहौल बन जाता। क्या लॉकडाउन में सबसे ज्यादा काम हुआ। अब जैसे ये लॉकडाउन ओपन हुआ हमें पूरे सील डाउन हो गए। वो जो मेहनतें करने वाले थे उनका नाम और निशानी नहीं। क्या हुआ भाई? हमारे दिल सील डाउन हो गए। क्या हो गए? अब असर नहीं हो रहा है। नहीं मेरे दोस्तों वही तो मेहनतें हमसे कहा जा रहा है कि उसी मेहनत को तो करना है, उसी मेहनत को तो लॉकडाउन के बाद वहां भी सिलसिले में जरा झोल आ गया था साथियों में। फिर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मेहनत हुई, साथी बोले कि भी देखो मरकज भी होना मुश्किल हो रहा था, उन लोगों ने बैठकर मशवरा किया कि क्या करें, एक अमल तो शुरू करें। तो उन्होंने मगरिब का अमल शुरू कर दिया। हफ्ते में इज्तिमा भी होना, 2-3 साथी जैसे हमारे अक्सर दस्तों में आती नहीं, 3 साथी मुलाकात में जाना, उन्होंने 3 साथी बैठ कर बात कर लेना को ऐसा होगा था वहां का अच्छे का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन उन्होंने बैठ कर मशवरा करे, फिर ये काम शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह एक अमल शुरू करे उन्होंने मगरिब के बाद का इस्तेमाल होंगे। अगर जमात आ गई तो असर और फजर में बात होंगे, या नहीं तो कहे नहीं रही जमातें तो सिर्फ मगरिब का एक अमल शुरू करो। तो मगरिब की नमाज में पूरा मजमा आता, अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर बात होती। ईशा की आजान जो है माइक के बगैर हो जाती, बाहर बात होने के बाद फौरन उनका मशवरा शुरू हो जाता। एक बड़ा मजमा माशाल्लाह उनकी इसमें फिक्रों के साथ मजमा शुरू हुआ। हमारी जमात जाने के बाद भी कुछ मेहनत हुई थी, साथी भी मेहनत पहले से करे थे। एक से लेकिन क्या है वहां से 14 सेकंड की जमात भी निकली। इसके अलावा हमारे साथी माशाल्लाह असर मगरिब इशा एक मस्जिद को जाकर खूब मेहनत नहीं करते थे। उसकी वजह से भी कुछ अफराद क्या है अल्लाह के रास्ते में सिरोजा में भी निकले, कुछ मेहनत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सिलगट्टे में ये खूबी मुझे बहुत अच्छी लगी जो हमारे यहाँ करने के लिए बहुत जरूरत है, वो ये है कि वहां मकातिब का निजाम बड़ा अच्छा चल रहा है। लेकिन अल्लाह माफ फरमाए हमारा उस हिसाब से देखे तो हमारा पूरा मुबादल 0.2 है। कितने 0.2 मकातिब का इतना मुबारक माहौल है, इतना मुबारक माहौल है। आप जाओ तो देखो अल्हम्दुलिल्लाह एक एक मस्जिद में 6-6, 7-7 मकातिब चलते हैं। 3 उस्ताद 4 उस्ताद बैठ कर पढ़ाते रहती और ग्रुप में हमारे बच्चे बाहर इंतजार में रहते, उनके माँ बाप को इंतजार में बच्चा पढ़ा लो। इन्हों पढ़ने को आधा पौना घंटा बाहर जाते ही वो बच्चे फौरन आकर क्लास में दिए। मुबारक एक ऐसा हर मस्जिद को एक निज़वान
یعنی جیسے چھوٹے بچوں کا یہاں پر ہے، ہر مسجد میں اکثر مساجد کے پاس جو ہے مسجد کے پیچھے ایسے بڑے بڑے ماشاءاللہ یہ بن کر چھوڑے ہوں شادی محل کی جیسے، وہاں نسوان عورتوں کا بھی ایک نظام بنا ہو. ایک مکاتب کا بہت اچھا نظام ہے. ہمارے یہاں اللہ معاف کرو وہ نظام ہی نہیں، وہ نظام ہی نہیں ہے. ہمارے بچوں کا دیکھ لو، ذرا سال میں ایک بار جلسہ ہوتے ذرا کھڑا کر لو، ایک بچہ آیت الکرسی، ایک بچہ تیسرا کلمہ اور ایک بچہ چوتھا کلمہ سنا لے تو واہ واہ، ایسا جلسہ تو زندگی میں کبھی دیکھا نہیں ہے. یہ بولے گڑیا دی، لیکن جا کر دیکھو علاقے میں کیسی محنت ہو رہی. خاص طور سے مشورے میں ان کی یہ طے ہوتا ہے کہ فلاں مسجد نے سنا ہے کہ فلاں مسجد میں مکتب کمزور ہے، تو ساتھیوں کو 4-5 ساتھیوں کو طے کر کر بھیجتی وہاں کہ جاؤ تمہیں لوگ جا کر تحقیق کرو کہ مکتب وہاں کیوں کمزور ہے، کس وجہ سے کمزور ہے. یہ طے کر کو ساتھیوں کو 5 ساتھی بھیجتی. دوسرے دن وہ ساتھی جاتے وہاں پوچھنے بھی وجہ کیا ہے آپ کے مکاتب میں نہیں جڑنے، بچے نہیں آنے کی وجہ، استاد کی کمزوری ہے، استاد کو نکالو دوسرے استاد کو ڈالو، کیا وجہ ہے. یہ پوری نگرانی کے ساتھ الحمدللہ آپ ماشاءاللہ لوگ بڑی فکروں کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور الحمدللہ یہ تو اور تعجب کی بات، شہر سے زیادہ سریوں میں ماشاءاللہ کام اور اچھا ہے. جنگوں کوٹا علاقے میں ہماری جماعت 15 دن کام کری، ایسا ماشاءاللہ ماحول ہے مکاتب کا اور ساتھیوں میں ملاقاتیں کرنے کا. اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مسجد کے علماء اکرام جماعتوں کو لے کر ملاقاتوں میں جاتے ہیں. ہمارے اللہ معاف فرمائے بولنے کی بات نہیں ہے، میں معافی چاہتا ہوں کہ ہمارے مسجد کے امام صاحب ہماری مسجد اور فکر میں نہیں بیٹھتے. یہ گلے کی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں فکر نہیں چلے، ہمیں ان کو اپنے قریب نہیں کر وہ ہمارے سے دور ہو گئے. ہمیں بجا ان کو کہیں ان سے مسائل پوچھنے کے، ہمیں لوگوں کو فتوے دینا شروع کر دیا، ہمیں نئے مسائل شروع کر دیا. وہ بیچارہ بولے ہمارے بڑے مفتی صاحب کو انت کر لیں چھوڑ دو. ایسا بہت عاجزی پن ہے، بہت کہیں علماء اکرام میں وہاں کے میں دیکھے کئی مساجد میں اتنا چھوٹا پن علماء اکرام میں کہ نئے ساتھی کے سامنے بھی ایسے عاجزی سے آ کر بیٹھتے ہیں، ماشاءاللہ بات کرتے ہیں. مسجد کی مکتب میں ایک بچہ پخانا کرتا ہے، مسجد کے موضوع صاحب ہوئے امام صاحب پورے جانے کے بعد سب ساتھ سولے کو تو امام صاحب کو چٹائی اٹھا کو دھولے کو ہی. میں تو بولے واہ واقعی اللہ کہیں ان کا یہ اخلاص ہے کہ کتنا چھوٹا کام کرنے میں نمبر 1، جب کوئی رہے کہ نہ رہے ملاقاتوں میں لے کر چلتے. اب ہمیں بولو ذرا ہمارے حضرت ہم تو حضرت آپ بھی بیٹھو نہ سلطان شاہ کے امام صاحب بیٹھتی تھی، فلاں حضرت بیٹھتی تھی، فقط دیکھی تھی، ایسے سوال نہیں میرے دوستوں. اللہ نے کہا ہم سب کو ذمہ داری دی ہے. اس ذمہ داری کا کل قیامت میں ہم میں سے ہر ایک کو پوچھا جائے گا. بھائی قدی کا انصاف فرما لیتے تھے تم دین کی ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر نہیں اٹھاؤ گے، دنیا کی بڑی بڑی مصیبتوں کو اللہ تمہارے کندھوں پر رکھے گا اور اتنا تھکائے گا کہ شام کو تھک کر آئے گا گھر والوں پر ہم آ جائے گا ہمارا بچہ کتنا تھکوا آتا ہے. اسی لیے اللہ نے موقع دیا ہے ہم اپنے آپ کو تیار کریں. دیکھو 2 آدمیوں کی زندگی میں برکت نہیں رہتی. ایک وہ جو چھلے اور 4 مہینے کی نیت کر کو گیا تھا، ٹھیک ہے گھر کی کسی مسئلے سے بہت بڑے تقاضے کی وجہ سے مشورہ کر کو واپس آ وہ الگ بات ہے، لیکن چھلے 4 مہینے کی نیت کر کو گیا تھا، درمیان میں بھاگ گیا. مشورہ کر کو جانا الگ ہے، بھاگنا الگ ہے. تو اس کی زندگی میں اللہ برکت چھین لیتا ہے. جب تک جماعت واپس نہیں آتی انہیں وقت روٹے رہتا سب. اور دوسرا وہ وقت ہو گئے، حالات نہیں کچھ تقاضے تھے آگے پیچھے ہوگا، لیکن وہ آگے پیچھے کرنے کو جا رہا ہے. تو اس کے سامنے سے جو جماعت جب وہ کام کرنے کو واپس آتی تھی تب تک انہیں حالات میں چھپا سکتا. اس کے لیے بھی اللہ نے موقع دیا. ہمارے ضلع سے ابھی تاریخ سنائیں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے ہمت کر کے بتاؤ اللہ کے راستے میں کون 4 مہینے کے لیے تیار. بولو گے سر دیکھو 1000 لا ہو سب یہ سب جو عبداللہ بھی چلیں گے. اللہ قبول فرما. مسعود بھائی اللہ قبول فرما. اللہ نکلنا آسان ہے. بولو گے ساتھی اور بولو. وسیم بھی اللہ قبول فرما. اللہ قبول فرما. اللہ نکلنا آسان فرما. بولو بھی بولو ساتھی بولو. تاریخ طے ہوگی مشورے سے انشاءاللہ نکلنا ہے. بچے اللہ قبول فرما. اللہ نکلنا آسان فرما. اور بولو بھی ساتھی. ماشاءاللہ اسماعیل بھی اللہ عمر میں برکت عطا فرما. بولو بھی ساتھی. کیا نام تھا؟ نذیر بھی چلیں گے. اللہ قبول فرما. شاہد بھی اللہ قبول فرما. اللہ نکلنا آسان فرما.
بولو ذرا کھڑے ہو جاؤ, چہرے دیکھ لیں گے. دیکھو دو جلال ہوئی اور پیچھے ہے نا محمد نواز. نکلے بتاؤ بیٹا کھاتے بتاؤ وقت ہو گئے ذرا سوچ لو. ہمارے گھر تک آپ کو تشکیل کرے تو دیکھیں گے. نہیں میرا وقت ہو گیا, دکھاؤ اللہ قبول کرے گا. ترتیب بنا کے نکلیں گے. ماشاء اللہ. ٹیپو آصف بھی چلے گا مرکز اللہ قبول کرنا. سکندر بھی سکندر کیا نام نواز پاشا. نئے ساتھی ہیں تو ذرا مسجد بھی بتا دو تو ساتھی کو معلوم بھی ہو جائے. اور بولو چلے کے لیے بھی بولو, چلے کے بھی لکھاؤ انشاءاللہ ترتیب بنا کر چلیں گے. عمران اور بولو سچ. پورے 4 مہینے کے چلے کے کوئی ساتھی ہیں بھی بتاؤ بھی چلے کے نام بھی آ جائے. بولو بھی ساتھی بولو, اذان کا بھی ٹائم ہو رہا. بولو آگے بھی ساتھی ہیں. تیرا تو جماعتیں کہاں سے ہیں بولو. بولو سیرت جماعتیں کون سی مسجد سے ہیں. ابو بکر سے ایک جماعت ہے, عمر فاروق سے ایک جماعت ہے, سنواڑی سے ایک جماعت ہے. اور بھائی اور بولو. نوران سے بھی ایک ہے, مرکز سے بھی ہے. سنا لیتے کل ساتھی صبح میں فجر میں مرکز سے بھی انشاءاللہ. ہاں لکھا ہے شامل ایسے بھی ہے. کون دے فورمولے سے ایک ہے. ٹھیک ہے بھی ساتھ. ویسے ذرا مسورات کی بھی فکر کریں. مسورات کو بھی کیا ہے 2-3 مہینے میں ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں لے جانے کی ترتیب بنائیں. سیرودہ نہیں لگائے, سیرودہ میں 2-3 مرتبہ لگ گیا. عشرے میں لگ گیا الحمدللہ. اس چیزیں کی ترتیب بنائیں. کریں گے بھی انشاءاللہ. اس کے ساتھ جیسے مقامی 5 کام ہمارے 12 دور دے رہے, یہ سب ماشاءاللہ بولنے والا مجمع ہے, سب معلوم ہے. اپنی مسجد اور گھر کی تعلیم پابندی کے ساتھ روزانہ کی فکریں جو ہے ہمارے اللہ معاف فرمائے روزانہ کی فکریں ہوتی, لیکن وہ فکریں محنتوں میں تبدیل نہیں ہوتی. سلگٹے میں یہ چیز دیکھنے کو ملی الحمدللہ. اکثر پورے سلگٹے میں جو ہے مغرب کے بعد ہم مسجد اور فکر بیٹھتے. جیسی مسجد اور فکر بیٹھتے مسجد اور فکر کے بعد فوراً ملاقاتوں میں چلے جاتے. ہمارے یہاں مسجد اور فکر ہوتی سے ہوتا ہے فکریں پھر آئندہ فکروں میں آتی ہیں, لیکن محنتوں میں نہیں آتی. اس لیے کوئی ایک ایسی ترتیب بنائے کہ عشاء میں ہی صحیح یا فجر میں ہی صحیح, کوئی ایسی ترتیب کہ وہ مسجد اور فکر کے بعد ہم فوراً ملاقاتوں میں چلے جائے تاکہ اس کا اثر باقی رہے. بھی کریں گے انشاءاللہ. آپ اپنی مسجد کا جشن پابندی سے, پڑوس کا جشن پابندی سے کرنا ہے. پورے مہینے خوب محنت کر کے 3 دن اپنی خود کی جماعت بنا کر لے چلنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ہمارے 2 کام یہ ہیں. منگل کے دن ہمارے پورے ملک بغل تعلق کا مشورہ ہوتا ہے. مغرب میں ساتھی پہنچے, مغرب سے عشاء تک مشورہ ہوتا ہے. یہاں یہ تقاضے سمجھ میں آئیں گے. اور اتوار کے دن اثر سے عشاء تک جو ہے اشراق تک الحمدللہ ہمارا ہوتا ہے. مسجد ہر وقت ساتھی جو ہے پہنچنے کی فکر